باپ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور بچہ جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہاں اس بچے کے حوالے سے، اس کی بیماری کے حوالے سے بھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں اس بچے کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہم خبر نہیں بنانا چاہتے۔ بات یہ پولیس گرفتار کرنے آئی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو چرچ کو جلا دیا، اور جو وہاں پر فیملیاں تھیں وہ راتوں کو اپنے گھروں میں نہیں ڈرتے ہوئے لوگ سوئے۔ دین اور دنیاوی دونوں تعلیم وہاں پہ دی جاتی تھی، تو والدین نے بچے اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت بچہ تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی تو جو پٹیشن دائر کی ہے ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہائرنگ کل تک متوقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جناب نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف نے 16 مہینوں میں ریاست بچائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلطان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اور آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بچے کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اور وہ سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ بچے کو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، اور یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ یہ تھے عباد فروخ صاحب تھے، اور یہ پی ٹی آئی کا ان کا ایک کہنے کہ بہت گہرا تعلق تھا، اور جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اور اس سلسلے میں یہ اریسٹ بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے، اور یہ کافی سارا اس طرح کا سلسلے چلتے رہے، اور جو ہے کہ فروخ بھائی گرفتار ہو گئے اور اس طرح کے سارے معاملات، اور جو بچہ کہہ لیں کہ ان کا تھا عمار فروخ، جو کہہ لیں کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہمیں بھی اس چیز کا بہت افسوس ہے، اور رنج بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور اس چیز پہ کہہ لیں کہ پورا ملک پاکستان کہہ لیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ویڈیو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ پورا ملک پاکستان جس کے گھر میں بھی میں کہتا ہوں کہ بچے ہیں نا جی، تو اس کی کہہ لیں کہ جو آنکھ ہے وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ اولاد ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کی بھی اولاد کو کچھ ہوتا ہے، تو جیسے میری بھی اولاد ہے، میرے بھی بچے ہیں، تو وہ کہہ لیں کہ ایک سین سامنے آ جاتا ہے، اپنی اولاد اپنے آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے۔ تو بہت ہی کہہ لیں کہ یہ ایک جو بچہ عمار فروخ جو اس دنیا میں نہیں رہا، اور بیماری کی حالت میں کہہ لیں کہ اس کو کوئی ذہنی پرابلم تھی، دماغی ان کو کوئی بچے کو کہہ لیں کہ کوئی بیماری تھی، تو اس کی وجہ سے ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، اور یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ تو اسی چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ملک شراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور سینئر کہہ لیں کہ یہ رپورٹر ہیں، سٹی رپورٹر ہیں، تو ان سے آج ہم بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں شراز بھائی، کیسا آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا دل دلا دینے والا یہ کہہ لیں کہ واقعہ ہے، اور باپ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور بچہ جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہاں پر افسوسناک ناظرین جو بات وہ یہ ہے کہ اس بچے کی جو موت ہے ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی، دماغی کہہ لیں کہ ایک سلسلہ تھا، اس کی وجہ سے وہ بچے کی کہہ لیں کہ جان چلی گئی، وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ ہم یہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کے اوپر کافی سارے میڈیا، سوشل ٹیم اور فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں اس چیز کو بات کرنا اس چیز پہ اچھا اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ لوگ جو ہے نا جی کہ کسی کے گھر میں ماتم ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ مر جاتا ہے، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، تو اس چیز کو کہہ لیں کہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا والے بھی، سیاسی بھی، اور خاص کر کے سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس کو بھی سیاست میں لے جاتے ہیں، اور سیاست میں ان کی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی جی کوئی سکورنگ مل جائے اور کوئی اس طرح کے سارے معاملات ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں شراز بھائی، ایسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دلی افسوس ہے جی ان کے والدین سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ یہ عمار بچہ جو سوشل میڈیا پہ اتنا پچھلے 1-2 دن سے بہت زیادہ واویلا بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز پہلے کی بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے والد صاحب جو 9 مئی کے واقعے میں جیل میں ہیں، تو یہ ان کی کمی محسوس کر رہا تھا، اور ان کو بہت زیادہ اس کی کوئی انسٹرکشن تھی، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جس وجہ سے وہ
ان کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ بہت اس بچے کے حوالے سے، اس کی بیماری کے حوالے سے بھی یہ باتیں چل رہی تھیں جی کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا جی، اس کو مختلف جو ہے نا ہاسپٹلوں میں اس کے گھر والے لے کے گئے، اور حالانکہ اس کے برعکس اس کی فیملی کی بھی کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جن میں ان کی اس بچے کی جو عمار ہے، اس کی والدہ نے مختلف سوشل میڈیا پہ ان کے مختلف ٹائمز میں ان کے جو ہے نا بیانات آتے رہے ہیں، وہ بھی آپ ناظرین نے دیکھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ آیا کہ ایسا اس دن جس دن اس کے والد صاحب کو، عبید فاروق صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس دن جو ان کے گھر میں جو ایسا کیا ہوا، مقامی پولیس نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ بچہ اتنا ذہنی دباؤ میں چلا گیا کہ وہ اس کے بعد آج دن تک وہ سنبھل نہیں سکا۔ یہ چیز سوچنے والی ہے، ہم سب بچوں والے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، اداروں کو یہ سوچنی چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر قصور والد کا ہے تو سزا بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے سے یہ سارا مسئلہ میں خود اس کو بڑے قریب سے فوکس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں سارا کچھ کہ یہ سوشل میڈیا کو پہ ایک الگ سا رنگ دیا جا رہا ہے اس کو، کہ یار جی اس قسم کے نغمے اور اس قسم کی ترانے لگا کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پڑے ہوئے ہیں، بے شمار ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ اس قسم کے جو ہے نا وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم بالکل تہہ دل سے ان کے جو ہے نا والدین کی اس میں بالکل دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم بالکل اس قسم کے جو صحیح بات کا واقعہ ہے۔ مزید ایسے بہت سارے واقعات ہیں ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح ابھی شراز بھائی نے بتایا کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں نہیں لے رہے تھے، جو آپ کو سکرین پہ اس ٹائم تصویریں نظر آ رہی ہوں گی، تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ بچہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہی لیٹا ہوا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی شراز بھائی ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹل نہیں لے رہا، یہ تو کہہ لیں کہ جو پارٹی بازی پہ اور تھوڑی سیاست لوگ اس چیز کے اوپر کر رہے تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آیا اس بچے کو شاید کینسر تھا، اللہ معاف کرے، یا کوئی ایسی کوئی بیماری تھی۔ اب اپوزیشن جو ہے یعنی مخالف پارٹیاں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو ہاسپٹل میں اس لیے نہیں لیا جا رہا، عمران خان کے ہاسپٹل میں نہیں لیا جا رہا، عمران خان کو اس کے والد صاحب نے جو فاروق بھائی ہیں ان نے جی 1 کروڑ روپیہ فنڈ دینے کی بھی ہاسپٹل کو دیا، اور یہ اس کے باوجود بھی اس بچے کو کہہ لیں کہ نہیں لیا گیا ہاسپٹل میں عمران خان کے۔ یہ تو ہوگی سیاسی باتیں، ہم یہاں پر اس بچے کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہم خبر نہیں بنانا چاہتے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ تھا یہ بیمار تھا، ذہنی مریض تھا، ٹھیک ہے، آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں، جس طرح اب سوشل میڈیا کے اوپر پرو پی ٹی آئی جو کہہ لیں پروپوگنڈا کر رہے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی شراز بھائی نے بتایا کہ اس بچے کو جب اس کے والد صاحب کو فاروق کو جب یہ پولیس گرفتار کرنے آئی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس بچے نے جب وہ فاروق کو پکڑ دکڑ ہوئی اس کی، تو اس کے دوران اس بچے کے کہہ لیں کہ جو اس نے مناظر وہاں پر اپنے والد صاحب کے دیکھے، تو اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے دماغ کو جھٹکے لگے اور اس وقت سے یہ بچہ بیمار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بچہ پہلے سے بیمار تھا، یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے کہ فاروق صاحب جو اندر ہیں جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے باپ جیلوں میں ہیں، بہت سارے ایسے کہہ لیں کہ والدان جو ہیں کسی نہ کسی مقدمات میں جیلوں میں ہیں، ان کے بھی بچے باہر ہیں، اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، اور جو کہہ لیں کہ فاروق بھائی کے باقی بچے ہیں جو ان کی اہلیہ ہے، ان کے ماں باپ ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہمارا مقصد یہاں پر کوئی کہہ لیں کہ بورڈ سکورنگ کرنا نہیں ہے اپنا شراز بھائی، ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی جو تصویریں ہیں، ویڈیو ہے، اس پہ نغمات لگائے ہوئے ہیں اور ملی نغمے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں شراز بھی غلط ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جی، اس طرح کے مزید اور بے شمار واقعات ایسے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کا ٹرن چلنے لگ پڑا تو پھر تو حالات و واقعات
کسی اور رخ کو جانا شروع پڑیں گے کہ بہت سے ایسے مقدمات ہیں لوگوں کے اوپر جو جیلیں بھری ہوئی ہیں، جن کے 5-5 6 بچے ہیں، جن کے والدین بھی ہیں، اور ایسے بھی ہماری نظر سے واقعات گزرے ہیں. آپ ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا تو ان کو نہیں آنے دیا گیا. نیا واقعہ ہے، فریش واقعہ ہے. جڑا والا میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ صبح ایک کہہ لیں کہ اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ اے مسلمانوں گھر سے باہر نکلو، عیسائیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جبکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر جو غلطی تھی وہ 2 لوگوں کی تھی، ٹھیک ہے، اور پورے گاؤں کے گاؤں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ پوری آبادی کو اس کو چرچ کو جلا دیا، اور جو وہاں پر فیملیاں تھیں وہ راتوں کو اپنے گھروں میں نہیں ڈرتے ہوئے لوگ سوئے، کھیتوں میں جا کے ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، جوان بیٹیاں جا کے ادھر سوتی رہیں، ٹھیک ہے جی. تو پھر ایک 2 واقعات ایسے بھی ہوئے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ ایک گاڑی تھی، اس کے والدین کو سر عام گولیاں ماری گئیں پولیس کی جانب سے، اور پھر وہ بچے سڑک پہ روتے رہے، وہ پولیس والا ہی ان کو اٹھا کے لے گیا. دیگر ایسے ہزاروں واقعات ہیں، لیکن ہم اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے، ہم اس کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اللہ پاک اس کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو 9 مئی کے واقعات میں اس کے والدین اندر ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم شراد بھائی، ہماری بھی جب کہیں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں. کس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں؟ کہ یار اس کو زیادہ لگ گئی، تب بھی ہمارے بچے کہہ لیں کہ سڑکوں پہ رول جائیں گے. ہمیں لگ گئی خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ، تب بھی ہمارے ہی بچے رول جائیں گے. تو یہ والدین کو سوچنا چاہیے. جب شراد بھی آپ کی شادی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے آپ بھی بڑے لڑاکو ہو گئے، ٹھیک ہے، میں بھی تھا، اور کہہ لیں کہ خالد بھائی بھی تھے، سب ہم ایسے ہی تھے. لیکن وقت نے ہمیں سکھایا ہے، وقت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور جو وقت ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کے مطابق ہم چلیں گے تو ہماری اولادیں سیف رہیں گی، ٹھیک ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ آج بھی ہم سر پھینک دیتے ہیں، جا بھائی تو تگڑا ہے ہم ماڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ابھی دیکھیں جی، ریسنٹلی یہ واقعہ بھی ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بھی چکوال کا ہے، اسا اسکول ہے پرائیویٹ، یہ ایک اسکول ہے تھانہ ڈوڈیال چکوال کے ضلع چکوال کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا. ابھی کہ ایک 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں دونوں چیزیں تھیں، دین اور دنیاوی دونوں تعلیم وہاں پہ دی جاتی تھی. تو والدین نے بچے کو اسی اسکول میں ایڈمیشن لے دیا، اور ان کا ہاسٹل بھی تھا، وہ پھر انہوں نے اس کو ہاسٹلائز کر دیا کہ وہ وہیں پہ رہے اور پڑھے. تو وہ وہاں کے ٹیچر ہیں ایک، انہوں نے اس کو اتنا دردناک طریقے سے ڈنڈوں کے ساتھ اور تشدد کیا، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ بہت وائرل ہوا. تو وہ 1-2 دن بچہ ہاسپٹل رہا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس قسم کے ہزاروں واقعات ملتے ہیں، اور اس پہ میں بالخصوص آر پی او راولپنڈی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس واقعے کا ایکشن لیں، ان کے والدین کی دادرسی کریں، اور اس طرح کے واقعوں کی روک تھام کے لیے قانون بنایا جائے کہ قانون تو ہے بچے قانون تو ہے، اس قانون پہ امپلیمنٹ کروایا جائے. وہ ٹیچر اب بھاگا ہوا ہے نا کہ اس قانون پہ امپلیمنٹ کروایا جائے کہ اس قسم کے آگے واقعات نہ ہو سکیں، کہ والدین، اب 12 سال کا بچہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ سمجھدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ والدین اب اس کو اکیلا جب چھوڑ کے آ جائیں گے تو وہ پھر آپ ٹیچر یا مدرسے کے استاد اس کے ساتھ جو اچھا برا سلوک کریں، والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. آج کل موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پہ ایسے ہاسٹلز میں ان کو رکھیں جہاں پہ وہ ان سے آن لائن فون پہ بات کر سکیں، سیف ہوں. دوسرے تیسرے دن ان کو چکر لگائیں. والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو پورے طریقے سے ٹیکل کریں. دیکھیں یہ نہ کہ بس ہاسٹل میں ڈال دیا اور اس کے بعد 6 مہینے چکر نہیں لگایا، جب کبھی گیا بس مہینے 2 مہینے بعد چکر لگا لیا. تو ہماری اس معاشرے کے اوپر بھی بہت ذمہ داری بنتی ہے، اور میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا RPO صاحب سے کہ وہ اس کیس کو خود دیکھیں، اور جو مدعی ہیں ان کو انصاف ملے. شراد بھی اصل میں بات یہ ہے، کچھ تو کہہ لیں کہ مجبوری کے تحت والدین جو ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہاسٹل میں بھیجتے ہیں. ایک تو کہہ لیں کہ ایک اس وجہ سے بھیجتے ہیں کہ بچے نالائق ہوتے ہیں،
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جابس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. یہ تو ہوگی دو مجبوریاں، ایک تو بچہ نالائق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ ٹائم نہیں دے سکتے. یہ دو مجبوریوں کے تحت جو ہے نا جی بچوں کو ہاسٹل میں بھیجا جاتا ہے، ایک نالائق اور ایک ٹائم نہ دے پانا. دوسرا ایسے ماں باپ ہیں جو شوقیہ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں. میں شراط بھائی آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے زیادہ تعداد میں بچیاں اور بچے وہ دیکھے ہیں یہاں پر سائٹلا ٹاؤن، ڈی بلاک، اسلام آباد میں وہ بچے زیادہ خراب دیکھے ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی بھی مجبوری کے تحت بھیجتے ہیں ہاسٹلوں میں یا اس طرح معاملات کرتے ہیں تو آپ لوگ بہت غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مجبوریاں بھی ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے، لیکن یہ جو بھی کہہ لیں کہ جو چکوال کا واقعات ابھی شراط بھائی نے آپ کو بتایا، یہ بہت ہی کہہ لیں کہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے. میرے سامنے جب اس بچے کی ویڈیو آئی نا جی، جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اتنا ماشاءاللہ خوبصورت بچہ تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خالد صاحب کو بتا رہا تھا کہ وہ میں ویڈیو نہیں دیکھ پایا اس بچے کی جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، تو میں نے فوراً سے پہلے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. میں خالد بھائی کو بتا رہا تھا کہ کل میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کو نا کرنٹ لگ گیا، تو وہ نا تھوڑا میرا بچہ، یعنی کہ میں اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا تو میں اتنا ڈر گیا. تو سوچیں اس ماں باپ کا جس کا بچہ جو اپنے بیٹے کو قبر میں اتار رہا ہے کہ ایک طالب علم ہے اور اس کا جو ٹیچر ہے اتنا ظالم ہے کہ اس نے ڈنڈے مار مار کے اس بچے کو مار دیا ہے. تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ دل کو دہلا دینے والے واقعات یہ اس معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایسی باتیں کہہ لیں کہ سوچنے والی ہیں. تو شراط بھائی تھوڑی سی ہم سیاست پہ بات کریں گے. آج جو ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، یہ 2 دن ہو گئے تقریباً یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی. میں نے کہا چلیں ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. وہ جناب یہ تھا، آج سے 16 مہینے پہلے جو حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت، یعنی کہ جس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، تو ان کے جو مد مقابل تھے اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب تھے. تو وہ اس ٹائم تو اپوزیشن تو خیر اس ٹائم وہ نظر بھی نہیں آتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے جی انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام فائنل کر دیا، میں نے یہ نام دے دیا جی جناب شہباز شریف صاحب کو. تو وہ ساری وہ کہہ لیں کہ جعلی خبریں تھیں، اور جو ہے کہ راجہ ریاض صاحب ہیں ایکس ڈالتے رہے لوگوں کے اوپر کہ جی میں بڑا مضبوط کہہ لیں کہ اپوزیشن لیڈر ہوں فلاں فلاں فلاں. تو آج ان کی جو مضبوطی تھی شراط بھائی ساری کھل کے سامنے آ گئی کہ خیر یہ تو خیر باتیں پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ جو راجہ ریاض ہے ٹھیک ہے یہ آگے ٹکٹ مانگے گا نون لیگ سے، اور ان کی باتیں یہ پہلے طے بھی ہو چکی تھی کہ جو ہے کہ یہ جب ٹکٹ مانگے گا نون لیگ کی تو اس کو ٹکٹ بھی دے دی جائے گی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے جس طرح پریس کانفرنس ہوئی آج لندن میں، ٹھیک ہے جی جناب نواز شریف کے گھر کے باہر، آفس کے باہر سوری، تو وہاں پر پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا جی میں اب جو ہے کہ بالکل نواز شریف صاحب کا ساتھ دوں گا، نون لیگ کی حمایت میں رہوں گا. اور یہی جو کہہ لیں کہ راجہ ریاض صاحب ہیں جب پیپلز پارٹی میں تھے تو بہت برا بلا کہتے رہے شہباز شریف کو، نواز شریف کو اور مریم شریف کو، اور آج وہی کہہ لیں کہ راجہ ریاض ہیں جو اب نون لیگ میں آ چکے ہیں اور یہ پرو نون لیگ بن چکے ہیں. تو شراط بھی ہمیں یہ بتائیں پنڈی سے کیا خبریں ہیں شیخ رشید صاحب کی؟ پنڈی سے شیخ صاحب کی تو خبریں فی الحال یہی ہیں کہ ان کو 2 دن پہلے ایک نجی سوسائٹی سے شیخ رشید صاحب کو سابقہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو سربراہ بھی ہیں عوامی مسلم لیگ پاکستان کے، ان کو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا. خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے بھتیجے اور ایک ان کا جو ملازم ہے اس کو بھی ساتھ گرفتار کیا گیا. تو ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہ ساری ان 3 افراد کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ایک شیخ صاحب تھے، ایک ان کا بھتیجا اور ایک ان کا ذاتی ملازم،
ان کو پولیس نے حراست پہ لیا ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کے پاس ہیں، کون سے ادارے کے پاس ہیں. تو اس پٹیشن میں جج صاحب نے وہ پورا ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے. وہ ایک آدھ دن میں وہ پٹیشن جو ہے نا وہ فائل انہوں نے کر دیا اور ایک آدھ دن میں اس کی ہائرنگ ہونی ہے. پنجاب پولیس سے تو کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہے کہاں پر شیخ صاحب؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. سر دیکھیں کہ جو پہلے ٹائم پہ کیونکہ شیخ راشد شفیق کا یہ کہنا ہے کہ سادہ لباس میں کچھ لوگ آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سادہ لباس میں کچھ لوگ جو آئے ان کے ساتھ پولیس والے بھی تھے. سادہ لباس میں اس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو آپ وہاں پہ اور بھی لوگ کافی اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ متعلقہ پولیس بھی تھی. متعلقہ پولیس ان کو لے کے گئی ہے اور آگے ان کو کسی ادارے کے حوالے کر دیا یا کسی ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا. یہ تو بتانا ناقابل وقت ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. لیکن جو پٹیشن دائر کی ہے ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہائرنگ کل تک متوقع ہے، ٹھیک ہے. تو پھر سارا معاملہ سامنے آ جائے گا کیونکہ ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے آر پی او راولپنڈی سے رپورٹ طلب کی ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں جو سامنے آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، مہنگائی میں کمی تو آپ کے سامنے ہے کہ آج کل جو پچھلے کچھ دنوں سے پیٹرول کی جس طرح انہوں نے راتوں رات بڑھایا ہے، تو اس کا تو آپ کے سامنے آؤٹ پٹ یہی آئی ہے کہ 220 روپے کے قریب پنڈی شہر کے اندر مختلف محلوں دکانداروں میں چینی بک رہی ہے. 10 سے 15 روپے پر کے جی آٹا لوکل میں مہنگا کر دیا گیا ہے. اسی طرح گھی اور باقی سارے معاملات ہیں. تو جو عام غریب آدمی ہیں، جو لوکل لوگ ہیں، جو دیہڑی دار مزدور ہے جس کی 1000-1200 روپیہ دیہڑی ہے، اس کے لیے اب 2 وقت کا کھانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اور وہ اس ٹائم پہ بالکل فاقوں پہ آ گئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بالکل واضح کرنا چاہوں بھائی کہ یہاں پہ اب آپ کو اس مری روڈ کے اندر، اس پنڈی شہر کے اندر، اس اسلام آباد شہر کے اندر ہر چوک ہر چوراہے پہ لنگر خانے نظر آئیں گے اور ان لنگر خانوں کے اوپر آپ کو کثیر تعداد میں لوگ کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں تک کہ بچے اور عورتیں بھی ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ تو ابھی بھی نظر آتے ہیں شراد بھائی. ابھی آپ یہ چاندنی چوک جائیں، ادھر کافی لنگر خانوں میں یہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. بڑی امید تھی کاکڑ صاحب سے لوگوں کو کہ یار یہ کم از کم. کاکڑ صاحب سے کس چیز کی امید تھی؟ جو نگران سیٹ اپ ہے اس سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے نگران سیٹ اپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اور جس طرح کہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں یہ بجلی کے بلوں میں کمی کر سکوں، میں آئی ایم ایف سے بات کروں گا. اور یہ جو آئی ایم ایف سے ساری بات ہے، یہ جو سارا معاملات ہے، یہ بنا کے گئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت. ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے معاملات ان کے بنائے ہوئے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ہاتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین ایک اور آپ سے خبر شیئر کریں گے جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ان نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور کہہ لیں کہ جتنے بھی کہہ لیں کہ نون لیگ کے ایم پی اے ایم این اے اور جتنے بھی ووٹر اور سپورٹر تھے ان سے خطاب کیا جناب نواز شریف صاحب نے. تو اس میں سے ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جو نہیں بھی آتی وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف نے 16 مہینوں میں ریاست بچائی ہے، سیاست نہیں بچائی، سیاست کو قربان کر دیا. جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کہنا تھا جناب نواز شریف صاحب کا، اور ان کا کہنا تھا اگر شہباز شریف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے نہ بچاتے تو یہ جو آپ 332 روپے لیٹر پٹرول لے رہے ہیں یہ آپ کو 1000 روپے لیٹر پٹرول ملتا. اسی کے ساتھ مجھے اور شراد بھائی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ناظرین ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ ایسی بہتر معلومات ہم آپ کے لیے لے کے آ سکیں. اللہ حافظ. جی تو السلام علیکم ناظرین، جے جے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا اپنا بھائی سونو سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ بہتر ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آ سکوں اور بہتر معلومات آپ کے لیے لے کے آ سکوں. میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.